أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ سورہ قصص آیات 86 سے 88 اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 85 میں ہم نے یہ بات جانی کہ بلا شبہ اس نے آپ پر قرآن مجید کی یہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچائے گا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون اللہ کی ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ ما کنت ترجو، اور آپ کو توقع نہ تھی، ان یلقا، کہ اتاری جائے، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب۔ پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ پر قرآن مجید کی یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب اسی بات کو دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ تو کوئی متمنی نہ تھے، یا آپ کو تو کوئی توقع نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتاب نازل کر دیں گے، الا رحمتا من ربک، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر یہ کتاب نہیں اتروائی خود پر، اور نہ آپ کوئی دل میں ایسی تمنا رکھتے تھے، بلکہ یہ تو اللہ کا انتخاب تھا کہ انہوں نے آپ کو اس عظیم کام کے لیے چنا، آپ پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت و رسالت کوئی تمنی یا کسبی چیز نہیں ہے جسے حاصل کر لیا جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، وہ بھی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، فَلَا تَكُونَنَّ، پس آپ ہرگز نہ ہو جانا، ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے پشت پناہ، کافروں کے مددگار۔ اگرچہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن تنبیہ اور عتاب کا رخ مکذبین کی طرف ہے، تو سو آپ کو حکم یہ ہوا کہ آپ اللہ کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دیں اور مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ اس حق کو پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں ہو۔ اگر اس کے پیغام سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اگر اس حق کی دعوت سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس حق کے پیغام سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچتی رہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ، اور آپ کو ہرگز نہ روکے، عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے۔ مخالفین کی مخالفت وہ چاہے جتنا زور لگا لیں، آپ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، کوئی چیز مانے نہ ہو۔ اذ انزلت، جب بھی اترے، الیکا، آپ کی طرف، ودعو، تو آپ بلائیے، الی ربک، آپ کے رب کی طرف، کہ جب بھی رب کی طرف سے کوئی احکامات آپ پر نازل ہوں، آپ بے کم و کاست انہیں لوگوں تک پہنچا دیں، حق کی باتوں کا اظہار برملا کریں۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز نہ ہو جانا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ تو اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ یہ خطاب بھی اسی طرح ہے جس طرح کا خطاب اوپر کی آیت میں گزر چکا۔ قریش کے سرداروں کو، لیڈروں کو سب سے زیادہ تکلیف، چڑ دعوت توحید سے تھی، اعلان وحدانیت سے تھی۔ تو اگر ان لوگوں کو دعوت توحید سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، آپ دعوت پہنچاتے رہیں۔ تو ان مشرکوں کی مخالفت کی وجہ سے کسی بھی مداہنت کی روش اختیار نہیں کرنی۔ وَلَا تَدْعُوا، اور آپ نہ پکاریں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی اور معبود، تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا ہو، سوائے اسی کے،
تو نہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت ہے۔ کل شیء، ہر چیز، ہالکن، ہلاک ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کے، کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ لہ الحکم، اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تمام اختیارات، تمام فیصلے بھی اسی اللہ کے ہیں، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور روز قیامت بالآخر تمام کے تمام انسانوں نے لوٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے، وہی انسانوں کا حقیقی مولا اور مرجع ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔